حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے فرزند اور اللہ کے عظیم پیغمبر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ حکمت، علم اور سلطنت عطا فرمائی جو کسی اور نبی کو نہیں ملی۔ آپ نہ صرف نبی تھے بلکہ ایک زبردست بادشاہ بھی تھے، جن کے حکم پر انسان، جن، پرندے، درندے اور ہوائیں سب اطاعت گزار تھیں۔ آپ کو اللہ نے وہ علم دیا تھا جس کے ذریعے آپ پرندوں اور جانوروں کی زبان سمجھتے تھے۔ آپ کا دربار دنیا کا سب سے عجیب و غریب دربار تھا، جہاں ہر مخلوق موجود ہوتی۔ جنات آپ کے حکم سے قلعے، محل، مسجدیں اور بڑے بڑے برتن بناتے۔ بعض جنات پانی میں غوطہ زن ہوتے اور قیمتی موتی اور خزانے نکالتے، اور یہ سب صرف اللہ کے حکم اور آپ کے معجزے سے ہوتا۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ روانہ ہو رہے تھے، جس میں انسان، جنات اور پرندے سب منظم انداز میں شامل تھے۔ جیسے ہی یہ لشکر ایک وادی میں پہنچا جس کا نام وادی نمل تھا، وہاں چیونٹیوں کی ایک سردار چیونٹی نے اپنی قوم کو خبردار کرتے ہوئے کہا، اے چونٹیوں، اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں روند ڈالے اور انہیں خبر بھی نہ ہو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو مسکرا دیے، دل میں خوش ہوئے اور فوراً اللہ کی بارگاہ میں جھک گئے۔ آپ نے کہا، اے میرے رب، مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر فرمائیں، اور مجھے توفیق دے کہ میں ایسے نیک عمل کروں جنہیں تو پسند کرے، اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں شامل فرما۔ اس واقعے سے واضح ہوتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام صرف بادشاہ نہیں تھے بلکہ عاجزی اور شکر کے پیکر تھے۔ وہ ہمیشہ اللہ کے سامنے جھکتے تھے اور ہر نعمت کو اللہ کی عطا سمجھتے تھے۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام پرندوں کی حاضری لے رہے تھے اور آپ نے دیکھا کہ ہدہد نامی پرندہ موجود نہیں۔ آپ نے سخت لہجے میں کہا کہ اگر ہدہد بغیر کسی وجہ کے غیر حاضر ہوا تو میں اسے سخت سزا دوں گا یا ذبح کر دوں گا۔ تھوڑی ہی دیر میں ہدہد آیا اور کہنے لگا، میں ایک ایسی جگہ سے خبر لایا ہوں جہاں سے آپ بے خبر ہیں۔ میں سبا کی ایک عظیم قوم کے بارے میں بتاتا ہوں جس کی حکمران ایک عورت ہے۔ ان کے پاس ہر طرح کی دولت اور شان و شوکت ہے، لیکن وہ اللہ کی بجائے سورج کی عبادت کرتے ہیں۔ شیطان نے انہیں راہ حق سے بھٹکا دیا ہے۔ حضرت سلیمان نے اس خبر کو سن کر فوراً ایک خط لکھا اور ہدہد کو کہا کہ یہ خط ملکہ سبا کے پاس پہنچا دو اور خود سنو کہ وہ کیا جواب دیتی ہیں۔ خط کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوتا ہے اور اس میں حضرت سلیمان کا پیغام ہوتا ہے، اللہ کے سامنے سر جھکا دو اور میرے سامنے اطاعت گزاری سے آؤ۔ جب یہ خط ملکہ بلقیس کے پاس پہنچا تو وہ حیران رہ گئیں۔ اس نے اپنے وزیروں سے مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے۔ وزیروں نے جنگ کی بات کی، لیکن ملکہ نے کہا کہ جب بادشاہ کسی ملک میں داخل ہوتے ہیں تو اسے برباد کر دیتے ہیں۔ بہتر ہے کہ ہم سلیمان کی خدمت میں تحفے بھیجیں تاکہ دیکھیں کہ وہ واقعی بادشاہ ہیں یا نبی۔ جب حضرت سلیمان کے دربار میں وہ تحفے پہنچے تو آپ نے فرمایا، کیا تم مجھے دولت دے کر خریدنا چاہتے ہو؟ اللہ نے مجھے جو کچھ دیا ہے وہ تمہارے مال و زر سے بہت بہتر ہے۔ واپس جاؤ اور اپنی ملکہ سے کہو کہ اگر وہ اطاعت میں نہیں آئی تو میں ایک ایسا لشکر لے کر آؤں گا جس کا مقابلہ تم نہ کر سکو گے۔ یہ سن کر ملکہ خود حضرت سلیمان علیہ السلام سے ملاقات کے لیے روانہ ہوئی۔ حضرت سلیمان نے ملکہ کے آنے سے پہلے اس کے تخت کو منگوانے کا ارادہ کیا۔ آپ نے کہا،
کون ہے جو اس کا تخت میرے پاس لا دے اس سے پہلے کہ وہ میرے پاس آئے؟ ایک طاقتور جن نے کہا میں اسے آپ کے دربار میں اتنی دیر میں لا سکتا ہوں جتنی دیر میں آپ اپنی مجلس سے اٹھیں گے۔ لیکن ایک شخص جس کے پاس اللہ کا خاص علم تھا اس نے کہا میں پلک جھپکنے سے پہلے اسے لا سکتا ہوں۔ اور واقعی جب حضرت سلیمان نے پلک جھپکی تو تخت ان کے سامنے موجود تھا۔ یہ دیکھ کر حضرت سلیمان فوراً اللہ کی طرف جھک گئے اور کہا یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر گزار بنتا ہوں یا ناشکرا۔ جب ملکہ آئی تو حضرت سلیمان نے اس سے پوچھا کیا یہ تمہارا تخت ہے؟ وہ حیران ہو کر بولی یہ تو وہی لگتا ہے یا شاید بالکل ویسا ہی ہے۔ پھر حضرت سلیمان نے اسے شیشے کے فرش والے محل میں داخل ہونے کو کہا۔ ملکہ جب اندر گئی تو اسے لگا کہ وہ پانی ہے۔ اس نے اپنی پنڈلیاں اٹھا لیں۔ حضرت سلیمان نے کہا یہ پانی نہیں بلکہ شیشے کا فرش ہے۔ یہ دیکھ کر ملکہ سبا پر واضح ہو گیا کہ حضرت سلیمان کوئی عام بادشاہ نہیں بلکہ اللہ کے نبی ہیں۔ وہ فوراً اللہ کے سامنے جھک گئیں اور کہنے لگیں اے رب میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا، اب میں سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین پر ایمان لاتی ہوں۔ یوں ایک مشرکہ ایک عظیم قوم کی ملکہ ہدایت پا گئی اور اسلام قبول کر لیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت میں اللہ کی قدرت کا ہر دن مظہر تھا۔ کبھی جنات بلند و بالا محلات بناتے، کبھی پرندے پیغام رسانی کرتے، کبھی ہوائیں آپ کو ایک شہر سے دوسرے شہر لے جاتیں۔ آپ کے فیصلے عدل و انصاف پر مبنی ہوتے۔ آپ کے دربار میں کوئی معمولی بات بھی چھپ نہ سکتی تھی۔ اللہ نے آپ کو یہ سب اختیارات دے کر آزمایا اور آپ ہر امتحان میں کامیاب رہے۔ لیکن ہر نبی کی طرح آپ پر بھی موت کا وقت آیا۔ آپ اللہ کی عبادت میں کھڑے تھے اور جنات آپ کے سامنے کام کر رہے تھے۔ آپ نے عصا پر ٹیک لگا رکھی تھی اور اللہ نے آپ کی روح قبض فرما لی۔ جنات کو گمان تھا کہ آپ زندہ ہیں، وہ کام کرتے رہے یہاں تک کہ ایک دیمک نے آپ کا عصا کھا لیا۔ عصا زمین پر گرا اور آپ کا جسم بھی زمین پر گر پڑا۔ تب جا کر جنات کو علم ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہو چکا ہے۔ اس منظر سے واضح ہو گیا کہ جنات بھی غیب کا علم نہیں رکھتے۔ اللہ نے یہ واقعہ قرآن میں بیان کر کے ہمیں سکھایا کہ طاقت، علم، سلطنت سب اللہ کی عطا ہے اور ہر عطا ایک دن واپس لی جاتی ہے۔ حضرت سلیمان کی زندگی اللہ کی عبادت، عدل، شکر، عاجزی اور نبوت کا ایک زندہ نمونہ تھی، اور ان کا واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اقتدار بھی آزمائش ہے، علم بھی ذمہ داری ہے اور اصل کامیابی صرف اللہ کی رضا میں ہے۔